عزیز طلباء السلام علیکم۔ حدیث نمبر 10، 3 منجیات اور 3 ہلاکتیں، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث منجیات، کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، وثلاث مہلکات، اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، وہ جو نجات دینے والی ہیں، فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، جو نجات دینے والی ہیں، پہلی چیز فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ، پس وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خدا خوفی ہے۔ اور دوسری چیز وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالسَّخَطِ، اور خوشی اور غصے میں حق بات۔ یہ دوسری چیز وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، اور تمنگری اور مفلسی میں اعتدال کی راہ ہے۔ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، اور 3 ہلاکتیں، فَهَانٌ مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ، کہ 3 ہلاکتیں کون سی ہیں کہ نفسانی خواہشات کی پیروی، طمع و لالچ کی بندگی، مطاع وإعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن، اور اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، اور یہ چیز وہی اشدہن، یہ شدید ترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ جو نجات دینے والی ہیں، پس وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خدا خوفی ہے، اور خوشی اور غصہ میں حق بات، اور تمنگری اور مفلسی میں اعتدال کی راہ ہے۔ اور 3 ہلاکتیں نفسانی خواہش کی پیروی، طمع و لالچ کی بندگی، اور اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، اور یہ شدید ترین ہے۔ تو اس حدیث پاک میں نجات اور ہلاکت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ کون سے اعمال ہیں، کون سے کام ہیں جن کو اختیار کرنے سے نجات ملتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے انجام دینے سے بندہ ہلاک ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں نجات دینے والی ہیں اور 3 باتیں تباہ کرنے والی ہیں۔ اور نجات دینے والی باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ جل جلالہ سے ڈرنا، تنہائی میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں، اچھا ہے برا ہے، اس عمل کا میں نے حساب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں، وہ جاننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، وہ قادر ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ساری دنیا کی نظروں سے میں چھپ جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے خلاف کرنے سے پھر سزائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے ڈرنا، تنہائی میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، یہی تقویٰ ہے، تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اور دوسری بات جو فرمائی گئی ہے، حق بات کہنا، راضی ہونے کے عالم میں بھی اور ناراضگی کے وقت بھی۔ حق گوئی کے بغیر حق پرستی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں۔ حق بات کہنی ہے، چاہے وہ تیرے خلاف جائے، تیرے رشتہ داروں کے خلاف جائے، یا حق بات کہنے سے تیرے دشمن کو ہی فائدہ ہو،
لیکن حق بات کہنی ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا۔ عیش و عشرت کے حالات ہیں یا غربت ہے، تو دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میانہ روی جو ہے وہ 1000 دکھوں کا علاج ہے۔ تو یہ تو وہ 3 بنیادی پہلی باتیں ہوئیں جو نجات دینے والی ہیں، اور اس حدیث میں جو ہلاک کرنے والی 3 باتوں کے بارے میں ذکر ہے وہ یہ کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جانا، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جانا۔ اس لیے جو شخص من مرضی کا بندہ ہو جائے گا وہ کہیں کا نہیں رہے گا، وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ اور جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے خواہشات، جائز خواہشات ہیں، وہ پورے کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈالتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، جس کے بارے میں حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ انسان ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، اگر تو قربان کر دے اپنی خواہش کو اس کے جو میری خواہش ہے، جو میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو قربان کر دے اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اے انسان، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، اور اگر تو اپنی چاہت کو قربان کر دے اس کے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ تیری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ تو اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے۔ اور اگر ایسے نہیں کرے گا تو کیا فرمایا کہ تو اگر اپنی چاہت کو قربان نہیں کرتا اس کے جو میری چاہت ہے، تو ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، لیکن تیری خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا تھا؟ اگر تو قربان کر دے اپنی چاہت کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے دے دوں گا وہ سب جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو اپنی چاہت کو قربان نہیں کرتا میری چاہت پہ، تو تجھے ذلیل کر دوں گا، تجھے خوار کر دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا تو وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جانا۔ تو اس میں جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گیا وہ تباہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز ہے طمع اور لالچ کا بندہ بن جانا۔ لالچ جو ہے یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس سے حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس سے پہلی حدیث میں یہ پڑھا تھا نا کہ انسان کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے، انسان کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے یا آدمی کی مرضی ہے، بندی کی مرضی ہے کہ اس کو حلال طریقے سے پورا کرتا ہے یا حرام طریقے سے۔ اگر حلال طریقہ اختیار نہ بھی کرے تو حلال طریقے سے اس کی وہ خواہش پوری ہو جانی ہے، اور جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ اس کو مل کے ہی رہنا ہے۔ اور اپنے مقدر سے زیادہ اگر بندہ کتنی بھی بھاگ دوڑ کرے، کوشش کرے، اپنے مقدر سے زیادہ وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ تو تیسری چیز اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا اور مغرور ہو کر اترانا۔ تو جو آدمی اس خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ ہر شخص کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ عزت ہے، وقار ہے تو وہ عاجزی میں ہے، خاکساری میں ہے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا شروع کر دے، مغرور ہو جائے، تو اسی وقت اس آدمی کی خرابی
شروع ہو جاتی ہے اور اس شخص کی جو ہے نا ضلالت شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی دوسروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو نجات دینے والی باتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تنہائی میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی۔ تو اصطلاح میں دل کی ایک یہ خاص کیفیت کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اصطلاح میں دل کی ایک خاص کیفیت کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور اسی کیفیت کی بنا پر انسان میں خدا کے حکم کے مطابق نیک عمل کرنے کی رغبت اور برے کام سے شدید نفرت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان میں خدا کے حکم کے مطابق نیک عمل کرنے کی رغبت اور برے کام سے، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان سے شدید نفرت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ نیک اعمال بجا لاتا ہے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی تقویٰ جو ہے، خدا خوفی، انسان میں ہر لمحے اللہ کا خوف پیدا کر کے انسان کو برائی سے باز رکھتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تقویٰ کی تعریف بتائیے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی خاردار راستے میں چلے ہیں کہ جنگل میں یا کہیں کسی ایسے راستے پہ جہاں دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں یا خاردار راستہ ہو؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، کئی دفعہ چلنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ ہاں، پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ جب خاردار راستے پہ چلنے کا اتفاق ہو، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں، تو پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر اور جسم سکیڑ کر چلتا ہوں، میں اپنے کپڑے سمیٹ کر اور جسم سکیڑ کر چلتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے جو آپ اپنے کپڑے سمیٹ کر اور جسم سکیڑ کر چلتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے، زخمی نہ ہو جاؤں، کپڑے نہ پٹ جائیں۔ تو یہی تقویٰ ہے۔ کیا مطلب کہ دنیاوی زندگی ایک خاردار جنگل کی طرح ہے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک خاردار جنگل کی طرح ہے، دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں، اور وہ جھاڑیاں کیا ہیں؟ یہ گناہ کے دائیں ہیں، یہ گناہ کے جو ہیں مراکز ہیں، جو گناہ کی طرف دعوت دینے والی چیزیں ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ خاردار جھاڑیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص خود کو غلط راستوں سے بچاتا ہوا گزر جائے تو وہ ہے متقی۔ اگر کوئی شخص خود کو غلط راستوں سے بچاتا ہوا گزر جائے تو وہ کیا ہے؟ متقی۔ اور اگر کوئی راستوں پہ بے دیانی سے جائے، کپڑے نہ سمیٹے، اپنے آپ کو نہ بچائے، جس طرح خاردار جنگل میں کپڑے سمیٹ کر جسم سکیڑ کر چلنا پڑتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں یہ دائیں بائیں ہر طرف سے جو گناہوں کے دائیں ہیں، گناہوں کے مراکز ہیں، گناہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، تو اگر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بندہ بچائے تو وہ تو ہے متقی، اور اگر احتیاط نہ کرے تو پھر یہ جھاڑیاں، یہ کانٹے جو ہے نا اس انسان کو چمٹ جاتے ہیں۔ تقویٰ کو اسلامی اخلاق میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں حصول تقویٰ پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور اسے دین اسلام کی روح، تقویٰ کو دین اسلام کی روح اور تمام نیکیوں کا مقصود اصلی قرار دیا گیا، تمام نیکیوں کا مقصود اصلی قرار دیا گیا ہے۔ تو جتنے بھی اعمال کرائے جاتے ہیں، نیک اعمال، تو ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے رکھوائے جاتے ہیں تو قرآن پاک میں واضح طور پہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، خدا خوفی پیدا ہو جائے، اور پھر اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک
गुनहगार शख्स होता है, लेकिन वो जब रोज़ा रखता है तो फिर सख्त गर्मी, उसको प्यास लगी हुई है और कोई अल्लाह के सिवा कोई देखने वाला भी नहीं है, बंद कमरे में है, पास में ठंडा पानी पड़ा हुआ है, हाँ पीने को दिल भी करता है, तलब भी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को इस गुनाह से बचाता है, रोज़ा तोड़ने से अपने आप को बचाता है, पानी पीने से अपने को बचाता है। क्यों? कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, दुनिया वाले मुझे नहीं देख रहे, पर्दों में हूँ, कमरे के अंदर हूँ और गुनाह करने का जो है ना वो असबाब मेरे पास मौजूद हैं, पानी मौजूद है, रोज़ा तोड़ सकता हूँ और अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है वो मुझे देख रही है। तो यही कैफियत दिल में पैदा कराने के लिए ये इबादत कराई जाती हैं, ताकि जब दिल के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए कि मेरा रब मुझे देखता है, फिर खलवत में हो या लोगों के हजूम के अंदर हो, फिर इससे गुनाह का सुदूर जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कि जंगल में कोई नहीं देख रहा तो मैं बुराई कर लूँ, वो ये सोचता है कि जंगल में दुनिया वालों की नज़रों से मैं उजल सही, लेकिन मेरा रब जो है वो मुझे देख रहा है। और यही चीज़ जब दिल में पैदा हो जाती है तो ये चीज़, ये कैफियत, ये एहसास इंसान को गुनाहों से दूर रखता है, बाज रखता है और नेक अमाल पे इंसान को उभारता रहता है। तो इसकी मज़ीद जो है आगे जो 2-3 है निजात देने वाली चीज़ें और फिर आगे मौलिकात, इसके बारे में इंशाअल्लाह जो है ना कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।